أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیتین، ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی نشانیاں بنائی ہیں۔ رات کی نشانی کو تو ہم نے بے نور کر دیا ہے اور دن کی نشانی کو روشن بنایا ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، اور اس لیے بھی کہ برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو، اور ہر چیز کو ہم نے خوب تفصیل سے بیان فرما دیا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر انسان کی برائی بھلائی کو اس کے گلے لگا دیا ہے، اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا پالے گا۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، لے خود ہی اپنی کتاب آپ پڑھ لیں، آج تو آپ ہی اپنا خود حساب لینے کو کافی ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 12، 13 اور 14۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا ہے کہ رات اور دن بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو رات کا آنا، پھر رات کا چلے جانا، دن کا آنا اور دن کا چلے جانا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور بہت بڑی اللہ رب العالمین کی نشانیاں بھی ہیں، بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ کیا نشانیاں ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی نشانیاں بنائی ہیں۔ رات کی نشانی کو تو ہم نے بے نور کر دیا ہے اور دن کی نشانی کو روشن بنایا ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، اور اس لیے بھی کہ برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو، اور ہر چیز کو ہم نے خوب تفصیل سے بیان فرما دیا ہے۔ یعنی رات کو بے نور یعنی تاریک کر دیا ہے تاکہ تم آرام کر سکو۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ اکثر و بیشتر زیادہ تر لوگ کیا ہے کہ رات میں سوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے رات کو تاریک اس لیے بنایا ہے تاکہ انسان آرام کرے۔ دن بھر تھک کر کے کام کر کے تھک کر آتا ہے، اور رات میں تاکہ وہ آرام کرے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے رات کو تاریک بنایا ہے، رات کو تاریک کر دیا ہے، اور تمہاری دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جائے، اور دن کو روشن بنایا ہے تاکہ کسب معاش کے ذریعے سے تم رب کا فضل تلاش کرو۔ دن کو اللہ رب العالمین اس لیے بنایا ہے تاکہ انسان کسب معاش اپنی روزی روٹی کے لیے پھیل جائے اور اپنے رب سے اپنی روزی تلاش کرے، اس لیے اللہ رب العالمین نے دن کو بنایا ہے۔ اس کے علاوہ رات اور دن کا ایک دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس طرح ہفتوں، مہینوں اور برسوں کا شمار اور حساب تم کر سکو، اور رات اور دن اس لیے بھی بنایا ہے اللہ رب العالمین نے تاکہ تم ہفتوں کا، مہینوں کا، برسوں کا تم دن گن سکو اور اس کا حساب کر سکو، اس لیے بھی اللہ رب العالمین نے یہ رات اور دن بنایا ہے۔ تو اس حساب کے بھی بے شمار فوائد ہیں۔ اگر رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات نہ آتی بلکہ ہمیشہ رات ہی رات یا دن ہی دن رہتا تو تمہیں آرام و سکون کا یا کاروبار کرنے کا موقع نہ ملتا، کاروبار کرنے کا
موقع نہ ملتا، بلکہ آج بھی کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر 6 مہینہ مسلسل رات ہوتی ہے اور 6 مہینہ مسلسل دن ہوتا ہے۔ تو جہاں پر مسلسل 6 مہینہ دن ہوتا ہے، آپ ان کو پوچھئے تو وہ کب وہ کام کر کے تھکاوٹ سے آئے، تھک کر کے آئے، کب وہ آرام کرے اور کب کام کے جائیں، اس کو وہ موقع نہیں ملتا۔ اس لیے کہ 6 مہینہ دن اور پھر 6 مہینہ رات تو معمولی بات نہیں ہے۔ اب رات میں انسان سوئے تو کتنا سوئے، 6 مہینہ لگاتار رات، تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ دن اور رات کا آنا اور جانا بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور رات اور دن بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑی نشانی ہے۔ اگر رات نہ ہوتی تو لوگ آرام کیسے کرتے، اگر دن نہ ہوتا تو لوگ اپنے کاروبار میں کام کاج کیسے کرتے ہیں، یا پھر رات ہی رات رہتا تو لوگ کیسے کاروبار کرتے، اور دن ہی دن رہتا تو پھر لوگ کام کر کے تھک کر کے آتے تو پھر آرام کب کرتے۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین یہ رات کے بعد دن اور دن کے بعد جو رات آتی، بلکہ ہمیشہ رات ہی رات یا دن ہی دن رہتا تو تمہیں آرام و سکون کا یا کاروبار کرنے کا موقع نہ ملتا، اور اسی طرح مہینوں اور سالوں کا حساب بھی ممکن نہ رہتا۔ یعنی انسان کے لیے دین اور دنیا کی ضروری باتیں سب کھول کر ہم نے بیان کر دی ہے، تاکہ ان سے انسان فائدہ اٹھائے، اپنی دنیا بھی سنوارے اور آخرت کی بھی فکر اور اس کے لیے تیاری کریں۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے رات اور دن بنایا ہے، اور رات اور دن میں کیا کیا کرنا ہے وہ ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے، کہ انسان رات میں سوئے اور صبح کو اٹھے، اور پھر وہ دن بھر کام میں لگے رہے، پھر رات آئے، پھر رات کو آرام کرے، اور وہ اللہ رب العالمین اب رات اور دن کے درمیان بھی ساری چیزوں کو متعین کر دیا ہے، کہ کب نماز پڑھنا ہے، کب نہیں پڑھنا ہے، کب ہفتہ ہوگا، کب مہینہ ہوگا، کتنے دن کا ہوگا، یہ ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان تاکہ ہفتہ، مہینہ، سال بھی شمار کر سکے۔ اگر یہ چیز اللہ رب العالمین اگر متعین نہیں کرتا تو آج انسان کیسے معلوم کرتا کہ آج دن ہے یا رات ہے، یا کون سا دن ہے کہ کون سی تاریخ ہے، کیسے متعین کرتا، بلکہ یہ ناممکن ہی رہتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے دن اور رات کو بنایا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر انسان کی برائی بھلائی کو اس کے گلے لگا دیا ہے، اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال نکالیں گے، جسے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا پالے گا۔ طائروں کے معنی پرندہ، طائروں کے معنی پرندے کے ہیں، اور عنقن کے معنی گردن۔ اب یہاں اگر ہم لفظی ترجمہ کریں گے تو نہیں ہوگا، بلکہ یہ لفظی کلمہ لا کر کے محاورہ ترجمہ کیا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے طائر سے مراد انسان کے عمل لیے ہیں، انسان کے عمل کہا کہ طائر سے مراد یہ انسان کا عمل ہے، اور فی عنقہ کا مطلب ہے کہ اس کے اچھے یا برے عمل۔ تو پتہ یہ چلا کہ طائرن کے معنی پرندہ ہے، لیکن یہاں پر جو طائرن ہے تو طائرن کا معنی انسان کا عمل ہے، اور عنقی کا مطلب اس کے اچھے یا برے عمل ہے، جس پر اس کو اچھی یا بری جزا دی جائے گی۔ گلے کے ہار کی طرح اس کے ساتھ ہوں گے، یعنی اس کا ہر عمل لکھا جا رہا ہے۔ یہ گلے کی ہار کی طرح ہوں گے، جس طریقے سے عورتیں گلے میں ہار پہنتی ہیں، اسی طریقے سے انسان کی اگر انہوں نے بھلائی کی ہوگی تو بھلائی کا ہار، اور اگر برائی کی ہوگی تو برائی کا ہار اسے دے دیا جائے گا۔ تو وہی کہہ رہا ہے کہ گلے کے ہار کی طرح اس کے ساتھ ہوں گے، یعنی اس کا ہر عمل لکھا جا رہا ہے، اللہ کے ہاں اس کا پورا ریکارڈ محفوظ ہوگا۔ قیامت والے دن اس کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا،
علامہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے طائرون سے مراد انسان کی قسمت لی ہے، کہتے ہیں کہ طائر سے مراد انسان کی قسمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق پہلے سے لکھ دی ہے۔ جو سعادت مند اور اللہ کا مطیع ہونا تھا وہ اللہ کو معلوم تھا، اور جسے نافرمان ہونا تھا وہ بھی اس کے علم میں تھا۔ یہی قسمت سعادت مندی یا بدبختی ہر انسان کے ساتھ گلے کے ہار کی طرح چمٹی ہوئی ہے۔ اگر انسان بھلائی کرے گا، اچھا کام کرے گا، تو گویا کہ اچھا مالا اور اچھا ہار اس کو پہنایا جائے گا، یا اچھا ہار اس کے ساتھ چمٹی ہوئی ہوگی، اور اگر اس نے برائی کی ہوگی تو برائی کی ہار، برائی کی مالا اس کے ساتھ چمٹی ہوئی ہوگی۔ اسی کے مطابق اس کے عمل ہوں گے، اور قیامت والے دن اسی کے مطابق فیصلے ہوں گے، اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ پتہ یہ چلا، اور درس کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے رات اور دن کو بنایا ہے، تو یہ رات اور دن جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے یہ دو نشانی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔